بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارضین وہو اول الاولین والآخر الآخرین خالق التین والزیتون وطور سنین والبلد الامین رب الانبیاء و اولیاء و اوصیاء والملائکۃ المقربین ومنزل التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن المبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیق ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون درود بھیجیے عظمت آل محمد عزیزان گرامی قدر، بزرگان ملت جعفریہ، ماتمداران شہدائے کربلا، بے انتہا ممنون اور متشکر آپ تمام حضرات کا، اور بالخصوص بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے اس عظیم الشان اور تاریخی مجلس اعزاز سے خطاب کی دعوت دے کر مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں ذکر محمد والے محمد کی وہ حسین اور عظیم عبادت کا فریضہ انجام دے سکوں کہ جس ذکر کے بغیر اللہ اپنی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ توجہ ہے نا ذہن محترم؟ کائنات کی یہ وہ عظیم ترین عبادت ہے ذکر محمد والے محمد، درود بھیجیے، کہ جسے پروردگار دو عالم نے اتنا مقدم قرار دیا کہ یہ عبادت واجب سے بڑھ کر اوجب کے درجے پر پہنچ گئی۔ توجہ عزیزان محترم، تھوڑی سی دیر کے لیے حضرات پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا کہ واجب سے بڑھ کر یہ عبادت اوجب کے درجے پر آئی ہے۔ اوجب کسے کہا جاتا ہے؟ اوجب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے نہ کرنے پر واجب بھی باطل ہو جایا کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، ذرا سی دیر کے لیے اور یہ تمہیدی مرحلہ، اور پھر انشاءاللہ بتائیں گے ہم، آج زمانے کو بتا کے جائیں گے کہ ذکر سے مراد ہے کیا۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم جاہل ہو۔ بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے اس تمہیدی مرحلے سے گزرنے دیجیے گا کہ ذکر ہے کون، اہل ذکر ہیں کون۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، زمانے نے پتہ نہیں کس کس کو اہل ذکر میں شامل کر دیا، لیکن ہم بتا کر جائیں گے کہ ذکر سے مراد ہوتا کیا ہے۔ قرآن سے بتا کے جائیں گے انشاءاللہ کہ ذکر کون ہے اور اہل ذکر کون ہے۔ لیکن اس حوالے پر پہلے توجہ رکھیے گا عزیزان محترم کہ اللہ نے یہ درود وہ عظیم ترین عبادت ہے کہ پروردگار دو عالم نے اسے نمازوں میں رائج کر دیا۔
یا علی توجہ نہیں کر رہے جان محترم، توجہ تو کیجئے نا. یہاں میرا سارا شیعہ سنی بھائی یہاں تشریف فرما ہے. میں اوائل مجلس میں بلا منافقت ایک جملہ کہہ کر جاؤں گا، اور وہ یہ کہ نہ شیعہ ہونا کوئی عیب کی بات ہے، نہ سنی ہونا کوئی عیب کی بات ہے. عیب کی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ رسول اللہ کا قول ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے جیسی ہے. جو بھی اس میں سوار ہو گیا، جو بھی اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہے. اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون شیعہ سوار ہو رہا ہے، کون سنی سوار ہو رہا ہے، کون اسماعیلی سوار ہو رہا ہے، کون دیوبندی سوار ہو رہا ہے، کون ہندو سوار ہو رہا ہے، کون عیسائی سوار ہو رہا ہے. رسول نے تو پیمانہ دے دیا ہے کہ پیمانہ ایمان حسینیت ہے. بس جو حسین والا ہے وہ حسینی ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ یزیدی ہے، یزیدی ہے. اتنی سی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ درود بھیجیے نا، درود بھیجیے تو آل محمد پر. سلامت رہیے. توجہ ہے جان محترم، جہاں اس بات پر ہم نہیں جھگڑتے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ معیار ہمارے پاس ہے حب محمد و آل محمد. اگر آل محمد کی محبت ہے تو ہمارا نہیں. توجہ کیے جان محترم، اگر اہل بیت والا ہے تو ہمارا دشمن بھی ہے تو ہمارا ہے، اور اگر اہل بیت والا نہیں تو میرا بھائی بھی ہے تو میرا دشمن ہے. یا علی یا علی یا علی. نہیں توجہ کیا جان محترم جملے پر. اچھا علامہ عرفان حیدر آبادی کا شعر پڑھ کر جاؤں اسی موضوع کے متعلق. تو علامہ عرفان حیدر آبادی نے کہا تھا کہ مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے. توجہ ہے نا ذرا محترم، یہ ہے ہمارے نزدیک پیمانہ. دوستی اور دشمنی کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ حب محمد والے محمد ہے. اگر محمد والے محمد کا پرستار ہے تو اگر ہندو بھی ہے تو ہمارا، اور اگر آل محمد کا پرستار نہیں ہے تو شیعہ بھی ہے تو ہمارا نہیں. توجہ رکھیے گا جان محترم، اس لیے کہ پیمانہ کیا محسوس کیا ہے. خدا کی سب سے بڑی اور سب سے افضل عبادت ہے نماز. نماز سب سے بڑی افضل عبادت ہے نا حضور؟ نماز سے افضل عبادت ہے کوئی نہیں ہے نا؟ نماز قبول کب تک نہیں ہوتی؟ شیعہ سنی دونوں مسالک میں متفق علیہ ہے یہ بات کہ نماز قبول نہیں ہوگی جب تک دوران نماز یہ بھی نہیں کہ نماز ختم کر کے درود بھیجو. یا علی توجہ کیجئے نا جان محترم، دوران نماز آپ نے درود بھیجنا ہے، چاہے کسی بھی رکن میں بھیجو. بھائی 5 واجب ترین رکن ہے نماز کے. قبلہ نماز کے 5 رکن ہیں نا جو واجب ہیں، جنہیں شارٹ، میرا نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جنہیں شارٹ فارم میں، جن کا مخفف ہے قنطرس، قاف سے قیام، نون سے نیت، تے سے تکبیرۃ الحرام، رے سے رکوع، سین سے، یہ 5 رکن ہیں. توجہ ہی نہیں کر رہے جان محترم، توجہ تو کیجئے نا، توجہ کیجئے. یعنی خدا کی جو عبادت ہے وہ 5 سے باہر نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی. توجہ نہیں کر
ٹھیک ہے نا عزیزان محترم؟ یعنی افضل ترین عبادت بھی 5 سے ہٹ کر نہیں ہے. 4 کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ 4 کیوں نہیں ہوئی؟ 3 کیوں نہیں ہوئی؟ 6 کیوں نہیں ہوئی؟ یہ 5 ہی پر کیوں مخصوص ہے؟ اس لیے کہ کائنات ٹھہری ہوئی ہی 5 پر ہے. یا علی 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 توجہ نہیں کر رہے عزیزان محترم. 5 کو اگر علم جفر کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 5 کو 5 سے ضرب کرتے چلے جاؤ، 5 سامنے رہے گا. یا علی یا علی توجہ 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 عزیزان محترم. جتنا چاہے آپ ضرب کرتے چلے جائیے، 5 کم 5 دنی 5 پنجے، پھر 5 ضرب کرو، پھر 5 رہے گا نا. ہر صورت میں 5 رہے گا. یہ 5 اور 6 کے علاوہ اور کوئی ایسا ہنسا ہی نہیں ہے. یا تو 5 کا ہنسا ہے، یا 1 کا ہنسا ہے، یا 6 کا ہنسا ہے، کہ جنہیں آپس میں جتنی دفعہ ملٹیپلائی کرتے چلے جاؤ گے 1 بھی سامنے رہے گا. 5 بھی سامنے رہے گا، 6 بھی سامنے رہے گا. 5 اس لیے کہ منسلک ہے پنجتن سے. توجہ 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 عزیزان محترم. 5 اس لیے سامنے رہے گا کہ منسلک ہے پنجتن سے. 6 اس لیے سامنے رہے گا کہ 6 دنوں میں اللہ نے کائنات بنائی. لقد خلقنا السماوات فی ایام 6. ہم نے اس زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، تو 6 بھی ختم نہیں ہوگا، کائنات بھی ختم نہیں ہوگی. پوری توجہ عزیزان محترم، کائنات ختم نہیں ہوگی، زی روح تباہ ہوگی. یا علی، کائنات تباہ نہیں ہوگی، زی روح ختم ہوگا. جو جاندار ہیں وہ تباہ ہوں گے. نہ 5 کو فنا ہے، نہ 6 کو فنا ہے، اس لیے کہ 5 کے صدقے میں کائنات بنی. یا علی توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا جان محترم. 5 کے صدقے میں، 5 کی وجہ سے اللہ نے زمانے کو اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے تو کائنات کو بنایا ہی اس لیے کہ اہل بیت کی معرفت حاصل کر سکو. نہیں قبلہ دیکھیے خدا نے کیا کہا، کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو اے اہل بیت میں نے آپ کی تخلیق کی، تخلیق کر دی. اس تخلیق نے پہچان لیا، اللہ کو پہچان لیا نا. نہیں توجہ کر رہے تھے مطلب. اچھا یوں سمجھیں کہ کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا مولوی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا؟ نہیں نا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا. یا علی اب تو توجہ کر لیجئے عزیزان محترم، توحید پرستوں کے دعوت فکر دے رہا ہوں. بھائی اللہ کو ذاتی طور پر کسی نے پہچانا نہیں؟ پہچانا نا. کس نے پہچانا؟ جنہیں اس نے تخلیق کیا. اگر نہ پہچانتے تو رسول اللہ یہ کیوں کہتے کہ یا علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے آپ کے اور اللہ کے، اور اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور آپ کے. علی 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 علی. ٹھیک ہے نا؟ سلامت رہیے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. ان تینوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور اسلام کی بنیاد ہی ٹرائنگل پر ہے. قبلہ میرا پڑھا لکھا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ذرا سی پڑھی لکھی بات بھی سنتے ہوئے جائیے گا کہ کائنات میں جتنی مضبوط ترین بلڈنگیں بنی ہیں ان کی بنیاد تکون ہے نا حضور؟
ٹرائی اینگل سب سے مضبوط اینگل ہوتا ہے. یا علی نہیں توجہ کر رہے ذہن محترم. یہ جو ٹرائی اینگل ہوتا ہے یہ سب سے مضبوط ہے. اسی بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ کبھی تباہ نہیں ہوتی, اور اس کی زندہ مثال احرام مصر ہے. توجہ رکھیے گا ذہن محترم, احرام مصر آج تک ویسے ہی کے ویسے باقی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکون ہے, تکون بنیاد پر اس کو قائم کیا گیا ہے, اسی لیے سب سے مضبوط ہے. اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے, یعنی جو چیز بھی تکونی بنے گی, جس کی بنیاد بھی تکون پر ہوگی, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی. اب دیکھنا, دین کی بنیاد بھی تکون پر ہے. ایک توحید ہے, ایک رسالت ہے, ایک ولایت ہے. یا علی توجہ کیجئے نا جان محترم, ٹھیک ہے نا جان محترم. ٹرائنگل ہے نا, تکون بن گیا, توحید, رسالت, ولایت. ایک کونا بھی گیا, دین کی عمارت کمزور. اسی لیے ایمان بھی تین پر قائم ہوگا, تکون پر قائم ہوگا. تکون کون ہے؟ توحید ہے, رسالت ہے, ولایت ہے. توحید کو ثابت کس نے کیا؟ یا علی نہیں توجہ کر رہے جان محترم. بھائی توحید کو کس نے ثابت کیا؟ یہ ہم جو گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ہم گواہی جو دے رہے ہیں تو کیا اپنی بنیاد پر دے رہے ہیں؟ قبلہ ہم اپنی بنیاد پر دے رہے ہیں کیا؟ اگر ہم اپنی بنیاد پر گواہی دے رہے ہوتے تو ہمیں خدا کو ثابت کرنا پڑتا. پورے مجمع کی توجہ ذہن محترم, ثابت کرنا پڑتا نا. کیسے ثابت کرتے؟ آج تک نہ اسے دیکھا, نہ جانا, نہ پہچانا. قبلہ میں مائک کی تعریف کر رہا ہوں. مائک کی تعریف آپ کی سمجھ میں مائک کا اسٹرکچر اس وقت آئے گا نا کہ جب مائک آپ کے سامنے آئے گا. صفات سے تو کوئی چیز واضح نہیں ہوتی نا, یا ہوتی ہے؟ ثبوت کب آئے گا؟ ثبوت آتا ہے حق الیقین کی بنیاد پر. ثبوت مکمل کہاں ہوتا ہے؟ حق الیقین کی بنیاد پر. حق الیقین کیا ہے؟ حق الیقین ہے وہ واقعہ کہ جسے دیکھا بھی جا رہا ہو, سنا بھی جا رہا ہو. توجہ, آپ توحید پر آپ کا ایمان, کیوں ایمان؟ دیکھا آج تک ہے نہیں توحید کو. اللہ کی وحدانیت پر کیوں ایمان لے آئے؟ آج تک دیکھا تو ہے نہیں. بھائی آج سے پہلے, اسلام سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے, پوری توجہ جان محترم, ایک فکر دے کر جا رہا ہوں کہ آل محمد نے ثابت کیسے کیا. خدا کو ثابت کرنے والے آل محمد ہیں. ثابت کس طرح کیا کہ آج سے, اسلام سے پہلے چاند پرست بھی تھے, سورج پرست بھی تھے, ستارہ پرست بھی تھے, سورج کو پوجنے والے بھی تھے, سورج کو خدا سمجھنے والے بھی تھے, چاند کو خدا بھی سمجھا جا رہا تھا, ستاروں کو بھی خدا سمجھا جا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے جس شے کو زیادہ طاقتور دیکھا وہ اس کا پجاری بن بیٹھا. سورج پرستوں نے دیکھا کہ یہ سورج وہ ہے جو رات کے اندھیروں کو نگل جاتا ہے اور کائنات کو اجالے دیتا ہے. بس جو کائنات کو اجالے دے وہی ہمارا خدا ہوگا. توجہ رکھیے گا, چاند کو کیوں پوجا گیا؟ کہ وہ اندھیروں میں روشنی دیتا تھا, اندھیروں پر حکمرانی تھی. ستاروں کو کیوں خدا سمجھا گیا؟ اس لیے سمجھا گیا کہ ستاروں سے رات کے وقت لوگ
راستے تلاش کیا کرتے تھے، یعنی ستارے رہنما تھے. یا علی توجہ کیجئے نا، توجہ کیجئے عزیز محترم، ستارہ رہنما تھا، وہ رہنما نہیں سمجھے بلکہ اسے خدا سمجھ بیٹھے. پوجا کیوں گیا؟ اس لیے پوجا گیا کہ کائنات میں جسے جو طاقتور ہستی لگی اس نے اسی کو پوجنا شروع کیا. اب محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ جب زمین پر آئے تو جو چاند پرست تھے، اب تو سمجھے عزیز محترم، زمین پر آئے ہیں، آ کر انہوں نے عمل کیا چاند کو بھی ٹکڑے کیا. توجہ 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 عزیز محترم، توجہ کیجئے نا، چاند کو بھی ٹکڑے کیا، سورج کو بھی واپس پلٹایا. تو اب محمد اور علی کے سجدہ کر دینا چاہیے تھا نا، ان چاند پرستوں کو بھی، ان سورج پرستوں کو بھی گر جانا چاہیے تھا. اہل بیت کے سجدے میں کیوں نہیں گرے؟ توجہ عزیز محترم، یہی تو توحید کا ثبوت ہے. اس سے بڑھ کر توحید کا ثبوت اور کوئی نہیں مل سکتا. ستاروں کو بھی اپنے اشاروں پر چلایا، سورج کو بھی اشاروں پر چلایا، چاند کو بھی اشاروں پر چلایا. اب ستارہ پرستوں کو، چاند پرستوں کو، شمس پرستوں کو گر جانا چاہیے تھا. سجدہ آل محمد میں نہیں گرے. کیوں نہیں گرے؟ اس لیے کہ ادھر انہوں نے چاند کو اپنے اشارے پر چلایا، ادھر خدا کی ربوبیت کا سجدہ کر کے بتایا. یا علی یا علی یا علی، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے فلسفہ. یہ ہے حضور، سلامت رہو. بنتا شکر ادھر حضور. توجہ ہے نا عزیز محترم، گر جانا چاہیے تھا نا تمام چاند پرستوں کو، تمام سورج پرستوں کو گر جانا چاہیے تھا سجدے میں، لیکن نہیں گرے. کیوں نہیں گرے؟ کہ ان کے سجدوں سے پہلے آل محمد نے خدا کی ربوبیت کو سجدہ کر دیا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ ہوتی ہے ایمانداری. اختیارات دیکھیں کتنے بڑے دیے ہیں. چاند کو کوئی نہیں پلٹا سکتا، چاند کو کوئی نہیں ٹکڑے کر سکتا. یہ اختیار تو اللہ کے نبی ابراہیم کے پاس بھی نہیں تھا. یا توجہ ہی نہیں کر رہے جان محترم، توجہ تو کیجئے نا بھئی. یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا. ہوتا تو خدائی دلیل دے دیتے نا نمرود کے دربار میں. بھئی نمرود نے اپنے جب کہا تھا کہ تجھے ابراہیم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارا خدا مجھ سے طاقتور ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. لیکن اگر تو خدا ہے، توجہ ہی نہیں کر رہے، قرآن کا واقعہ ہے نا، اگر تو خدا ہے تو پھر ذرا مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا. قرآن میں موجود ہے. یعنی پتہ یہ چل گیا ابراہیم نے کیا دلیل دی تھی کہ خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اور یہ خدا ہی کی طاقت ہے جو مغرب سے ابھارے گا، مشرق میں ڈبوئے گا. اب یہ 1400 سال کے بعد، برسوں سال کے بعد یہ کام کس نے کیا؟ علی ابن ابی طالب نے کیا نا. علی نے اٹھایا ہے اپنے ڈوبتے ہوئے سورج کو، واپس پلٹایا ہے اپنی انگلی کے اشاروں سے. لیکن کسی نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ آل محمد فوری طور پر خدا کے سجدے میں گرے. تو اب یہاں مجھے جملہ کہنے دو، آل محمد کو سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھو. لطیف جملہ دوں گا لیکن نعرہ بھی اتنا بڑا ہی لوں گا کہ آل محمد زمانے والوں ہم سے مت پوچھا کرو کہ آل محمد کا مقام کیا ہے. آؤ ہم تمہیں بتائیں آل محمد کا مقام کیا ہے. آل محمد خدا نہیں ہے، آل محمد اللہ نہیں ہے، بلکہ آل محمد تو وہ ہے کہ جن کے اشاروں پر، انگلیوں کے اشاروں پر دنیا کے خدا چلے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. اور وہی آل محمد جس کی ربوبیت کو سجدہ کرے اسے اللہ. یہ ہے فلسفہ بھائی. تکبیر
عادل شہزور بے انتہا شکریہ. ہے نا؟ کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو خدا کو ثابت کرے؟ چاہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر، چاہے وہ اپنی طاقتوں کی بنیاد پر. ایسے ہی تھوڑی ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، خدا کا مظہر ہے. اللہ کو جن ہستیوں سے پہچانا گیا، بھائی خدا نے اپنی پہچان کے لیے بھیجنا تھا نا، خدا کی یکتائی کو تسلیم کروانا تھا، اسی لیے اختیارات بھی وہ دیے. اختیارات دے کر بھیجا ہے نا، کلی اختیارات دیے ہیں. پھر خاموشی. بھائی کل کے کل اختیارات لے کر آئے ہیں نا یہ. یا اچھا جملہ کہوں پلٹ کر، آل محمد وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو زمین پر بیٹھ کر وہ کام کرتی ہیں جو اللہ کے کرنے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بھائی اللہ نے کیا کہا؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى. آیت ہے حضور، اللہ ولی ہے. اللہ جاؤ اکبر. آج ولایت کے معنی بھی سمجھتے چلے جائیے. ولایت کہتے کسے ہیں؟ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر اشرے پڑھیں گے. لفظ ولایت پر آج تک زمانے کو ولایت کی سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ ولایت کا حق کسے جاتا ہے. ولی غلام کو نہیں کہتے، ولی قوت بازو کو نہیں کہا جاتا، ولی غلام کو نہیں کہتے، ولی پڑوسی کو نہیں کہا جاتا. یہ ولایت دشمنی میں سارے یہ 150 معنی آپ نے لکھ ڈالے کہ ولی یہ، ولی یہ، ولی یہ، ولی غلام بھی، ولی چچا بھائی بھی، ولی بھائی بھی. یہ ولایت دشمنی میں لغت دانوں نے لغت کے پرچے سیاہ کیے ہیں. ہم یہی تو کہا کرتے ہیں زمانے والوں کہ قرآن کو لغت سے مت ڈھونڈا کرو، قرآن اپنی لغت خود ہے. بھائی قرآن اپنی لغت خود ہے، اس لیے کہ جہاں جو عہدہ استعمال کر رہا ہے اس عہدے کی ڈیفینیشن اگلے مقام پر کر رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. کائنات میں ولی کتنے؟ تین سے بڑھ کر ولی ہے کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ ہر ڈنڈا بردار مجذوب ولی نہیں ہوا کرتا. جسے چاہا ولی بنا دیا دنیا نے، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی. جو دیوانہ وہ بھی ولی، جو برہنہ پھر رہا ہے وہ بھی ولی. مجھے سمجھ میں نہیں آتی زمانے کی کہ وہ رسول سے بڑا ہو گیا. اگر وہ شخص جو بے پہرہن ہے، جو ننگا ہے، معاشرے کے سامنے ننگا ہو کر آ رہا ہے، اسے ولی کیسے بنا دیا کہ وہ رسول سے بڑا ہے؟ رسول تو معاذ اللہ کہیں ننگے نہیں پھرے. یہ حد ہے جہالت کی. یعنی جسے بھی ذرا سا جو دیوانہ ہوا، پاگل ہوا، وہ ولی. یہ ولایت دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ توجہ تو کیجئے جان محترم، توجہ کیجئے نا بھائی. یہ ولایت دشمنی ہے. ولی کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ ولی ہی سے لوگ نفرت کرنے لگے. اب ننگے لوگوں سے محبت کی جائے گی یا نفرت کی جائے گی؟ علی علی ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں کس کس کے نام کے پیر بنا دیے.
فلاں پیر فلاں پیر فلاں، ایسے نام کہ جن ناموں کو لیتے ہوئے آداب منبر سامنے آ جاتے ہیں، ان ناموں کے تو آپ نے ولی بنا دیے. یہ ولایت دشمنی ہے. حالانکہ ولی کائنات میں صرف 3 ہے. اور یاد رکھو کہ ولایت کو رتبہ اتنا عظیم رتبہ ہے کہ یہ نبوت سے بھی بلند ہے، رسالت سے بھی بلند ہے، امامت سے بھی بلند ہے. بھائی ولی رسول سے بھی بلند، نبی سے بھی بلند، امام سے بھی بلند. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ جائیے، 6666 آیات میں دیکھ لو اٹھا کر کہ کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تمہارا نبی. یا علی علی علی، توجہ کیجئے نا، توجہ کیجئے بھائی. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ میں اللہ تمہارا نبی، یا کہیں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تمہارا رسول، یا کہیں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تمہارا امام. لیکن جو رتبہ اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نما ہو، اللہ نہ ہو اللہ نما ہوا کرتا ہے. اللہ نما، اللہ نما. یا علی یا علی، یہ ہے حضور. ٹھیک ہے، توجہ ہے نا ذرا محترم. اور سنو، ولی کے معنی لغتوں سے مت لینا. ولی کے معنی لینے ہیں تو قرآن سے لو کہ جہاں قرآن نے بڑھ کر کہا فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ ولی ہے اور وہ ولی ہے جو مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے. مردوں کو زندگی عطا کرے، اسے ولی، اسے اللہ نہیں. یا علی میں کہاں جاؤں عزیزان محترم. اللہ نے یہ اپنی تعریف نہیں کی، اللہ نے ولایت کی صفت بیان کی ہے. بھائی یہاں ولایت کی صفت بیان ہو رہی ہے نا. اللہ نے کب کہا کہ میں اللہ وہ ہوں جو موت کو زندگی دیتا ہوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، اللہ وہ ولی ہے، اللہ ولی ہے، وہ ولی ہے جو موت کو زندگی عطا کرتا ہے. اب اس مقام پر اللہ نے کیا کہا سورہ مائدہ میں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں اللہ بھی ولی، میرا محمد بھی ولی، اور وہ صاحب ایمان علی ولی. یا علی توجہ نہیں کر رہے، توجہ نہ کیجئے. اور وہ صاحب ایمان علی ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا کرے. تو اب ولی کے معنی سمجھ میں آئے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے کہا جاتا ہے کہ جو جب چاہے، جہاں چاہے، جس مقام پر چاہے کسی زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو قیامت کی نیند سلا دے، کسی مردے کو ٹھوکر مار دے تو زندگی عطا کر دے. یہ ہوتا ہے ولی، یہ ہوتا ہے ولی. ٹھیک ہے نا حضور؟ توجہ ہے نا ذرا محترم؟ اب سمجھ میں آیا؟ اور سنو، ولی سمجھ میں آ گیا. اب بتاؤں ذکر کیا ہے؟ یاد رکھے زمانہ کہ قرآن میں اور ذکر میں فرق ہے. ذکر اور ہے، قرآن اس لیے کہ قرآن نکلا ہے قرأت سے.
قرآن نکلا ہے قرأت سے، اور قرأت کے معنی کیا ہیں؟ پڑھنا. اسی لیے قرآن کے معنی ہیں وہ چیز جسے پڑھا گیا. ذکر کیا ہے؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یعنی ذکر نازل ہوا، قرآن پڑھا گیا. یا علی 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 توجہ 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 کیجئے ناظرین محترم. دیکھیے شان رسالت یہیں سے سامنے آئے گی بڑھ کر. زمانے والوں کو اعتراض ہے نا کہ آپ شان رسالت نہیں پڑھتے، آپ کو کیا پتا کہ شان رسالت ہوتی کیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی توجہ رکھیے گا ناظرین محترم. ہم بتا کر جائیں گے شان رسالت یہ نہیں ہوا کرتی کہ غار حرا میں اقرا کی جب آیت آئے تو اللہ کا وہ افضل المرسلین رسول کہ جسے اللہ نے ولی بھی بنایا ہے، محبوب کبریا بھی بنایا ہے، خالق علم بھی بنایا ہے، کل کا کل علم بھی بنایا ہے، وہ بڑھ کر یہ کہہ دے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. یا علی یا علی یا علی توجہ 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 کیجئے ناظرین محترم. یہ رسول اللہ کی شان نہیں ہے. رسول کی تو شان یہ ہے کہ رسول صاحب ذکر ہے. رسول رحمت للعالمین ہے. ذکر کہاں آیا؟ نازل ہوا. اور یہ ذکر کی ہیبت اور جلالت کیا ہے کہ خدا نے کہا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر ڈال دیتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ پھٹ جاتے. سارے پہاڑ پھٹ جاتے نا. قبلہ دیکھیں مجھے بہت تیزی سے اب گزرنا ہے، مجھے دینا ہے، اور میرے جوان جو ہے وہ بار بار مجھے گھڑی بھی دکھا رہے ہیں. قبلہ ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ. میں ظاہر ہے یہ وقت تو ہے لیکن بات تو پوری کر کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. ذکر نازل ہوا اور اس ذکر کی ہیبت اور جلالت یہ ہے کہ اسے اگر پہاڑوں پر ڈال دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتے. اچھا ایک اور دلیل لے لیجئے. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کی ہیبت یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو پھاڑ دیتا. تو اگر قرآن سے مراد ذکر ہے تو یہ قرآن ورقے پہ لکھا کیسے گیا؟ بھائی سوچیے نا، سوچنے کا مقام ہے نا. یہ قرآن ورقے پہ لکھا کیسے گیا اور سرکنڈے کے قلم نے اسے لکھا کیسے؟ بھائی یہی ذکر آپ نے روایتوں میں پڑھا ہوگا. یہی ذکر جب لکھنے کا حکم ہوا تھا لوہے محفوظ پر قلم سے اکتب لکھ دے، تو جب قلم نور کا قلم تھا، وہ عام سرکنڈے کا قلم بھی نہیں تھا. جب وہ لکھنے بیٹھا تھا تو اس کو دو شاخہ ہو گیا تھا، پھٹ گیا تھا. یعنی جو نور کے قلم کو پھاڑ دے اسے ذکر کہا جاتا ہے، اور جو سرکنڈے کے قلم سے لکھا جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے. یا علی یا علی توجہ ہے ناظرین محترم. تو یہ قرآن ہے کیا؟ ذکر نازل ہوا ہے کہاں؟ قلب جناب رسالت مآب پر. اور ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہیں ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے ایک رات میں نازل کیا. ایک ہی رات میں یہ ذکر نازل ہوا ہے. کہاں ہوا؟ قلب رسالت مآب پر. ذکر کتنا عظیم ہے کہ اگر پہاڑوں پر آ جائے تو پہاڑوں کو پھاڑ دے. یہ پہاڑ یہ ذکر کی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں پر گر جائے تو پہاڑوں کو پھاڑ دے. یہ قلب محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے کہ نہ صرف اس ذکر کو اس کی عظمت اور جلالت کے ساتھ سہا، بلکہ رحمت للعالمین کی رحمتوں نے اللہ کے اس پرجلال کلام کو اتنا ٹھنڈا کیا، اتنا ٹھنڈا کیا. رحمت للعالمین کی رحمت کی آبشاروں نے اس ذکر کو اتنا ٹھنڈا کیا، اتنا ٹھنڈا کیا، اتنا ٹھنڈا کیا کہ جب یہی ذکر قلب رسالت سے امٹ کر لب
رسالت پر آیا تو زمانے کو قرآن بن کر ملا، قرآن بن کر ملا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ سوچو نا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پتہ یہ چل گیا کہ جو قلب رسالت پر اترے اسے ذکر کہا جاتا ہے، اور جو لب رسالت سے امنڈ کر باہر آئے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کی عزت کیا ہے، حرمت کیا ہے، تکریم کیا ہے کہ بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے کہ اس نے ان لبوں کو چوما ہے کہ جو لب اللہ کے محبوب کے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ ہے شان رسالت بھائی، یہ ہے شان رسالت۔ سلامت رہو، ٹھیک ہے نا اتنا محترم؟ یہ ہے ذکر اور یہ ہے قرآن۔ یعنی جو لب رسالت کو چوم لے وہ قرآن کی سند پا جایا کرتا ہے۔ وہ صرف خالی کتاب نہیں رہتا، وہ ام الکتاب بن جایا کرتا ہے۔ وہ کتاب نہیں رہتا، وہ کتاب مبین بن جایا کرتا ہے۔ جو الفاظ بھی لب رسالت کو چومے، یعنی جو لفظ خود سے بڑھ کر لب رسالت کو چومے وہ قرآن، اور جن ہستیوں کو خود لب رسالت چومے ہاں جزاک اللہ جزارو، قرآن سے کم تو نہیں ہے وہ گلا۔ آج قرآن کی اتنی حرمت، اتنی تکریم کہ بغیر وضو کے اس قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک اکیلا قرآن ہے، کیا کہو گے مسلمانوں اسے کہ جہاں 72 قرآن ایک ساتھ کھڑے تھے؟ ان لوگوں کو کیا کہو گے؟ ایک قرآن کی اگر کوئی بے حرمتی کر دیتا ہے تو ریلیاں نکالی جاتی ہیں، قرآن کے تحفظ کی ریلیاں نکل رہی ہیں، کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ ارے یہ تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو 1400 سال سے چیختے چلے آ رہے ہیں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، قرآن کی۔ آج تمہیں خیال آیا ہے ایک قرآن کی حرمت کہا، اور وہ جو کربلا میں 72 قرآنوں پر تیر برسائے گئے ہیں۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ ایک قرآن تو نہیں تھا نا کربلا میں، کربلا میں تو 72 قرآن تھے۔ کوئی قرآن کی یاسین، علی اکبر، حسین کا دل تھا نا علی اکبر، کون تھا عزادارو؟ حسین کو میں کہتا ہوں مظلوم مت کہا کرو، میرا حسین مظلوم نہیں ہے، مظلوم تو اسے کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت ظلم برداشت کرے کہ جب اس کے پاس پلٹ کر حملہ کرنے کی طاقت نہ ہو۔ لیکن میرا حسین تو اتنا طاقتور تھا کہ جب چاہتا کائنات کو الٹ دیتا۔ جنات کے لشکر بھی کھڑے ہیں، فرشتے بھی پرے جمائے کھڑے ہیں، مولا حسین ایک اشارہ کرے ابھی لشکر کو الٹ دے۔ جنات بھی کہہ رہے ہیں، ملائکہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن حسین کہہ رہا ہے رضاً بقضائہ تسلیماً لامرہ۔ ارے یہ خدا کی مشیت کے تحت کام ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ جزارو، جزاک اللہ۔ آسان تھا کوئی علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل اتار دیتا،
حسین کی طاقت ہے نا عزادارو. حسین تو صبر کی طاقت دکھا رہا تھا. حسین اگر کربلا برپا نہ کرتے تو ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر نہ ملتی. حسین صابر ہیں, صبر کی تفسیر کر رہے ہیں کہ صبر ہوتا کیا ہے, خدا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. چلے ہیں قاسم کے تن کے ٹکڑے بھی اٹھائے, عباس کے بازو بھی اٹھائے, آن محمد جیسے بھانجوں کے لاشیں بھی اٹھائے. عزاداروں میں جملہ کہتا ہوں کہ یہ بی بی کے دن ہے نا, شریکت الحسین کے دن ہے. سنو گے جملہ عزاداروں, یہ شریکت الحسین کیوں رہی ہے کہ جب بھی حسین نے اگر عباس کے بازو اٹھائے تو زینب نے عباس کا ماتم کیا. کیا سن رہے ہیں عزاداروں؟ زینب نے ماتم کیا ہے عباس کا. حسین نے قاسم کے تن کے ٹکڑے اٹھائے تو بال کھول کر زینب نے فریاد کی ہے. اکبر کا لاشا اٹھایا تو زینب نے فریاد کی ہے. ہر ہر قدم پر حسین کا ساتھ نبھا رہی ہے یہ زینب. لیکن ہائے رے زینب کی قسمت. میری ماں بہنوں پردوں میں بیٹھی ہو, خدا تمہارے پردوں کو سلامت رکھے, خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے. جب کبھی بی بی زینب کا تذکرہ آ جایا کرے ہائے زینب کہہ کر ہاتھ ضرور مارنا. ہر قدم پر حسین کی غمخوار بننے والی بہن ہے. اس وقت تنہا تھی جب زینب کا بھائی حسین خنجر کے ذریعے ذبح ہو رہا تھا اور زینب کا سہارا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خنجر تلے حسین. عزادار ہو اچھے زلجناح برآمد ہوگی نا. یہ کون زلجناح تھا جو سارا دن حسین کا رہنما بن کر رہا ہے, حسین کا ساتھی بن کر رہا ہے. سنیں گے جملہ. جب سب کی شہادتیں ہو گئی حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے. دیکھو معصوم کو اپنے اس پہ وفادار کا کتنا خیال تھا. سوار ہوئے, سوار ہو کر کہتے ہیں ذوالجناح جانتا ہوں صبح سے لاشیں اٹھوا رہا ہے میرے ساتھ. کبھی اکبر کا لاشا, کبھی آنا محمد کا لاشا, کبھی حبیب کا لاشا, کبھی زہیر کا لاشا, کبھی جان کا لاشا. ذوالجناح جانتا ہوں تھک گیا ہوگا, لیکن ذوالجناح تجھ سے حسین غریب کا وعدہ, یہ آخری سواری. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو چلے ہیں حسین, جنگ ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا حسین نے ذوالفقار کھینچی ہے, میمنے کو الٹا ہے میسرے پر, میسرے کو قلب لشکر پر الٹا ہے. علمان کی صدائیں بلند ہوئی ہیں. ادھر علمان کی ٹھہرنا بھائی, ابھی میری منزل دور ہے. ادھر علمان کی صدائیں بلند ہوئی, ادھر حاتم غیبی نے ندا دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, پلٹ آئے نفس مطمئنہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہمارا کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے. عزادارو ابھی اتنا کہا نا, ادھر حاتم غیبی کی ندا بلند ہوئی, ادھر جناب سیدہ کی آواز آئی ہے حسین بیٹے یہ تیرے نانا کی امت ہے, حسین رحم کر. حسین تیرے نانا کی امت ہے. عزادارو ادھر صدائیں بلند ہوئی ہیں, ادھر شعلے برساتی ہوئی تلوار کو حسین نے روکا. واپس میان میں یہ کہتے ہوئے حسین نے رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو ادھر حسین نے تلوار کو میان میں رکھا, ادھر سے بکھری ہوئی فوج مشتبہ ہوئی ہے, مل کر رسول کے نواسے کو گھیرا کہ
شام کے بادلوں میں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میں نے کہا تھا میری منزل ابھی بہت دور ہے، مجھے مصائب کھل کر پڑھنے دینا۔ عزاداروں زخموں سے چور ہو کر حسین، عجیب صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا۔ ارے ایسے عالم میں حسین نے سجدہ کیسے کیا ہوگا؟ سوچو نا، آخری سجدے میں سر کٹایا ہے حسین نے، سجدہ کیسے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ علامہ عرفان حافظی کہا کرتے تھے کہ جب تیروں کے آسمان سے حسین نے نیچے نگاہ کی تو حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا دامن پھیلائے فریاد کر رہی تھی، آجا حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آجا حسین، ارے ماں کی گود میں آنے کے لیے حسین تیروں پر اس طرح تڑپے، دائیں طرف کے تیر بائیں نکلے۔ جزاک اللہ جزاک، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ شہادت حسین کا گواہ ہے ذوالجناح۔ سنو گے عزادارو، اس ذوالجناح کو یہ سمجھ کر چوم لینا کہ کھائے ہیں زخم اس نے بھی خالق کی راہ میں، شامل ہے اس کا خون ہر ایک سجدگاہ میں۔ گواہ ہے شہادت حسین کا۔ عزادارو ادھر حسین کی شہادت ہوئی، مجھے نہیں پتا، دو جملے پڑھوں گا اسی پہ ذوالجناح برآمد ہوگا۔ گواہ بنا ہے شہادت حسین کا، آج چلا ہے وہاں سے، ادھر حسین کی شہادت ہوئی، ادھر ذوالجناح چلا آیا ہے خیمہ گاہ حسینی پر، آیا ہے جیسے ہی خیموں پر